یقین رکھو آج دنیا کے ان حالات کو دیکھ کر مسلمانوں کا ایمان اور مضبوط ہو جائے اور مضبوط ہو جائے۔ آپ یہ سوچتے ہوں گے ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم یہاں بیٹھ کر کیا کریں؟ میں تو اس بات کو کہوں گا آپ واٹس ایپ جہاد میں مصروف نہ رہیں، ادھر کی ادھر چیزیں شیئر کرتے ہوئے گھر میں بیٹھ کر کے رات بھر اپنی مرغن غذاؤں میں اور بستروں پر سوتے رہے نہیں۔ اگر تمہارا دل روتا ہے، کسی ایک بچے کی آہ پر تم پہنچ تو نہیں سکتے، لیکن کسی غریب کی ایک درد پر تمہارا دل روتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں وہ بھی لکھا جاتا ہے، وہ بھی لکھا جاتا ہے اور تم کو ان کے شریکوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ تم اگر رقت کے ساتھ بیٹھ کر کے دعا کرتے ہو، سوچو آج آپ اپنے گھر میں ہیں، تمہارا بیٹا نکلا، جوان بیٹا نکلا، اس کی خبر آئی کہ اچانک اس کی لاش کہیں تڑپتی ہوئی نظر آئی، جیسے خبر سنو گے تمہارا کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے، تمہارے گھر بار کا چین و سکون غارت ہو جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے جب اپنا ایک جوان بیٹا کہیں کسی حادثے میں انتقال ہونے کی خبر بھی آ جائے، بے چینی اور گھر میں کوہرام مچ جاتا ہے۔ یہ چیز کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ تمہارا تعلق ہے، جسمانی بھی روحانی بھی تعلق ہے اپنے بیٹے سے۔ اور میرے آقا نے فرمایا مثل المؤمن کمثل جسد اذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى۔ میرے آقا فرماتے ہیں پورے مومن جتنے بھی دنیا میں ہیں، سارے مومنین ایک جسم کی طرح، میرے آقا فرماتے ہیں ایک جسم کی طرح ہیں، اگر ایک عضو کو تکلیف ہو تو پورے جسم میں بخار آ جاتا ہے، ایک عضو کو تکلیف ہو تو پورے جسم میں بخار آتا ہے۔ آج تمہاری کیفیت یہ ہونی چاہیے، جس وقت ان حالات کو دیکھو تمہارا دل روئے، تمہاری بے قراری بڑھ جائے، تمہاری بے چینی بڑھ جائے اور بارگاہ رب العزت میں گڑ گڑاؤ کہ مولا اگر ہمارے برے اعمال کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے بھائیوں پر اگر یہ آفت آئی ہے تو میں توبہ کرتا ہوں، میں باز آتا ہوں مولا، میں اپنی حرکتوں سے توبہ کرتا ہوں۔ آج تمہیں پتا ہے یہ آج کا حادثہ نہیں، اس دنیا کو میں جتنا کوسوں کم ہے، جو دغلی پالیسی رکھتے ہیں، جو ڈبل سٹینڈ رکھتے ہیں، ان کو جتنا بولوں کم ہے۔ میں ڈرتا نہیں ہوں اس بات پر، لیکن آج دل بھرا ہوا ہے ان مظلوموں کی آواز کو سن سن کر کے، جن کے گھروں پر رات بھر بمباری ہوتی ہے، جن کے شہر کا پورا بادل پٹاخوں سے نہیں میزائلوں سے روشن دکھتا ہے۔ میرے عزیزوں کیسی راتیں وہ گزارتے ہیں، ماں رات کو اپنے بچے کو گلے سے لگا کر سوتی ہے، اس کو یقین نہیں ہوتا صبح تک میرا لال میرے ساتھ رہے گا، انہیں پتہ بھی نہیں ان کے دروازوں پر موت دستک دے رہی ہے۔ 5000 سے زیادہ راکٹ داغ کر کے ابھی بھی ختم نہیں کیا گیا، اور ظلم اتنا ہونے کے بعد حیرت ہوتی ہے اس دگلی دنیا پر میڈیا میں بار بار یہ کہا جاتا ہے ان آتنکیوں کا خاتمہ کیا جا رہا ہے، آتنکوادیوں کو نیست و نابود کیا جا رہا ہے، جن کی زمین پر 70 سال سے قبضہ کر کے بیٹھا ہے، دنیا اس پر کچھ نہیں بولنا چاہتی۔ آپ کو پتا ہے ہسٹری جنہوں نے پڑھا نہیں وہ آج بھوک رہے ہیں، جن کو تاریخ معلوم نہیں ہے وہ ٹپنی دینے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو اپنے باپ داداؤں کی تاریخ نہیں معلوم، یہ فلسطین کی تاریخ پر چل پڑے۔ پتا ہے 1917 میں صرف 4000 یہودیوں کو رہنے کی اجازت دی گئی تھی، جب یہ پوری دنیا سے مارے مارے گھوم رہے تھے، ان کے لاکھوں یہودیوں کو مار کر ختم کیا گیا تھا۔ اس وقت فلسطین میں 4000 یہودیوں کو پناہ دی گئی تھی، اور یہ 4000 سے بڑھتے 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 پوری دنیا سے ہجرت کر کے آتے رہے۔ 1948 میں انہوں نے اپنے ملک کا اعلان کر دیا۔ دنیا کو یہ نہیں پتا ہے، آج سب پتا ہے، نقشہ دیکھ دیکھ کر کے سب شیئر کر رہے ہیں۔ 1970 میں اتنا تھا اسرائیل، 40 میں اتنا ہو گیا، پھر 67 میں اتنا ہو گیا، سب شیئر کر رہے ہیں۔ تمہاری عقل ماری گئی ہے جب دیکھ رہے ہو کہ ایک ظالم آدمی کسی کے زمین پر قبضہ کرتا 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 پورا بڑھ گیا۔ اب جو مظلوم تھے ان کی اپنی زمین بھی نہیں باقی، ان کی حکومت نہیں ہے، ان کی ایمبیسی نہیں ہے، ان کا کچھ نہیں، ایک شہر لے کر بیٹھے ہیں، وہ بھی ہضم نہیں ہو رہا۔ اور میں یہ باتیں کھل کر اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے اپنے اوپینین ہی نہیں ہے، پوری دنیا کے اقوام متحدہ UN نے کہا ہے اسرائیل کو
1967 में जो तुम्हारा इजराइल था वहां वापस चले जाओ। लेकिन ये दादागिरी ऐसी है कि वो किसी की नहीं मानता, ना यूएनए की, ये सब चीजें दुनिया को मालूम है, फिर भी दुनिया ये कहती है इजराइल अपने डिफेंस में काम कर रहा है, अपने डिफेंस में काम कर रहा है। एक कुत्ते की मौत होती है तो पूरी दुनिया बिलबिलाती है, और यहां रोजाना हजारों फिलिस्तीनियों को कत्ल कर देते हो। तुम कत्ल भी करते हो तो चर्चा नहीं होता, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। ये हालात आज पैदा किए गए। मैं आप हजरात को यह बात कहना चाहूंगा, ये ईमान के मजबूत करने का वक्त आ चुका है। मेरे आका के फरमान पर यकीन करो, अल्लाह की मदद आती है और आकर रहेगी इंशाअल्लाह। और ये हालात आप देख रहे हैं। मैं एक बात और बताकर अपनी गुफ्तगू को समेटता हूं, कसरत से उनके लिए दुआएं करो, कसरत से दुआएं करो, और अपनी गलत आदतों से बाज आकर अल्लाह की बारगाह में मांगो। जाहिर सी बात है, हराम खाते हो और किसी के लिए दुआ करते हो, कहां दुआएं जाएंगी। अब जो बात रह जाती है ये कुछ दिनों के लिए है, वो भी इम्तिहान दे रहे, हम भी इम्तिहान दे रहे। ये इम्तिहान की घड़ी गुजरने वाली है और क़यामत के करीब मेरे आका का फरमान हक होकर साफ जाहिर होगा, साफ जाहिर होगा, पूरी दुनिया देखेगी। बाज रिवायात में है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की रिवायतें भी बयान की गई। क्या आपने फरमाया कि यहूदियों की एक रियासत कायम होगी और सिर्फ 50 साल के बाद उनकी रियासत के कायम होकर 50 साल के बाद क़यामत की बड़ी निशानियां सामने आ जाएंगी। अब वो हालात आ गए, चंद सालों की बात है। जितना खून बहाया था वो खून खत्म होगा और खूने शहीदा से सुबह बहारा आएगी, और एक दिन पूरी दुनिया देखेगी जब बैतुल मुकद्दस पर अल्लाहु अकबर की सदाएं गूंज रही होगी और इमाम मेहदी का ज़ुहूर होगा। इमाम मेहदी आएंगे और पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ इस्लामी परचम लहराएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, क़यामत के करीब तुम देखोगे हर चीज यहूदियों के खिलाफ होगी, हत्ता कि पत्थर भी तुम्हें कहेंगे यहूदी यहां छुपा हुआ है, पत्थर भी कहेंगे। और हुजूर ने फरमाया तो ये होकर रहेगा, होकर रहेगा। इसलिए उनकी ताकतों पर न जाओ, उनकी कुव्वतों पर न जाओ। आज जब एक छोटी सी जमात ने तुम्हारे डिफेंस सिस्टम को ललकार कर रख दिया है, वो वक्त भी आएगा जब खुदाए जलाल जबरूत वाले मालिक खुदा को, अल्लाह करीम को, जब ये दिखाना होगा कि अल्लाह ताला ईमान वालों की कैसी मदद करता है, तो वो दिन भी देखोगे जब कीड़े मकोड़े और हशरात की तरह जालिम हुकूमतें फना हो जाएंगी। इंशाअल्लाह वो वक्त आएगा। लेकिन आप तमाम हजरात अपने दिलों में रिक्कत तारी करें, अपने दिलों में उन गरीबों के लिए, उन मजलूमों के लिए दुनिया क्या भोगती है इसकी तरफ न जाओ। कौन क्या कहता है, इन जालिमों को उनके साथ खड़े होने में शर्म नहीं आती। आपको पता है या हमारे हिंदुस्तान में भी बहुत सारे आज निकले हुए सोशल मीडिया पर जंग कर रहे हैं और इनको लगता है इजराइल के साथ खड़े। आपको पता है इजराइल एक ऐसी यहूदी रियासत है जो पूरी दुनिया के किसी भी धर्म को नहीं मानते। मुसलमानों के भी वैसी दुश्मन, हिंदुओं के भी दुश्मन, ईसाइयों के भी दुश्मन। इनको पता ही नहीं है, इनको लगता है वो हमारा साथी है, मुसलमानों को मार रहा है तो हमारा साथी, जबकि वो साफ इनकार करते हैं कि बुतों की पूजा करने वालों से हमारा कोई रिश्ता ही नहीं। वो यहूदी है, वो पूरी दुनिया में अपने आप के मुतालिक ये अकीदा रखते हैं कि अल्लाह ने हमको एक खास मिट्टी से बनाया और सारे इंसानों को कचरे से बनाया, सारी दुनिया को कचरे से और जानवरों के फुजले से बनाया और उनको एक खास जन्नत की मिट्टी से बनाया। और कुरान में ये जिक्र मौजूद है। अल्लाह फरमाता है क़ालतिल यहूद नहनु अब्नाउल्लाहि व अहिब्बाउहु, ऐ महबूब ये यहूदी कहते हैं हम अल्लाह के बेटे हैं और अल्लाह के महबूब हैं। रब फरमाता है महबूब इनसे कह दे अगर तुम अल्लाह के बेटे और अल्लाह के महबूब हो तो मरने की तमन्ना करो क्योंकि अल्लाह से मिल जाए। लेकिन अल्लाह फरमाता है वलन यतमन्नाहु अबदा, वो मौत की हरगिज तमन्ना नहीं करते। यहूदियों के यहाँ जीने की हवस बहुत है,
اور قرآن کہتا ہے لو یعمر الف سنۃ، اگر ان کو 1000 سال کی زندگی بھی دی جائے تب بھی وہ مرنا نہیں چاہتے. یہودی مرنا نہیں چاہتے. یہی تو بات ہے میرے عزیزوں. دنیا میں اور ہم میں فرق یہ ہے، وہ کہتے تو ہیں ہم اللہ کے بیٹے، اللہ کے محبوب، لیکن مرنا نہیں چاہتے. لیکن مسلمان کا بچہ بچہ جذبہ شہادت میں نظر آتا ہے. وہ ہمارے نزدیک موت کوئی حادثہ نہیں. ہمارے بزرگوں نے تو ہمیں یہ بتایا ہے، کفن کندھے پر لے کر چلنا، موت آئے تو اوڑھ کر سو جانا. یہ نہ سوچنا کہ حادثہ ہوا ہے، بلکہ یہ سوچنا ادھر آنکھیں بند ہوئی ادھر زیارت مصطفیٰ ہو گئی، ادھر میرے رب سے ملاقات ہو گئی. مولا کریم کی بارگاہ میں دعا ہے جب تک زندہ رہے عزت اور ایمان کے ساتھ زندہ رکھے. مولا غریب فلسطینیوں پر تو رحم فرما، مظلوم فلسطینیوں کو آزاد فرما. اے کریم ارحم الراحمین، تو نے فرمایا جب بندہ مجھے مصیبت میں پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں. اے مولا آج فلسطینیوں سے زیادہ کون مظلوم ہے، ان سے زیادہ کون مصیبت میں ہے، اور تجھ سے زیادہ کون رحم کرنے والا ہے. اے مالک و مولا ان پر رحم کی بارشیں فرما. اے اللہ ان پر رحم کی بارشیں فرما، اور ظالم طاقتوں کو فنا فرما دے، ان کو نیست و نابود فرما، ان کو کیفر کردار تک پہنچا، اسلام و سنیت کا بول بالا فرما.